جو کہانیاں ان کو کروا کے کہ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ بھائی 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، ریالٹی یہ ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے پیاس نہیں ختم ہوتی، وہ آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے۔ پاکستان کو یہ دعاؤں کے اوپر ہی لے کے چل رہے تھے، تو دیکھیں 2 ٹکڑے تو ہو گیا نا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا نا، کسی بزرگ کی دعا لگی کوئی کام نہیں آئی ہے۔ کہ ہمیں اس قسم کے واعظین جو ہے وہ کس طرف دھکیلتے ہیں کہ اوپر آ کے اگر برا حکمران بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے کرتوت ہیں جی، بھائی قیامت دی نشانیاں نے جی، قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی پوریاں ہوئی ہیں، یورپ امریکہ تک کتنے چلا گیا۔ ایک دعا اتنی پرفیکٹ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دعا المستدرک للحاکم میں ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی الاسلام کی لاڈلی ترین بیٹی اور خاتون جنت، نبی الاسلام نے کہا اے فاطمہ میری بیٹی تو مجھ سے گفٹ کیوں نہیں لے لیتی۔ آپ لاڈ کا انداز دیکھیں، اور ایک باپ جو امام الانبیاء ہے وہ اس بیٹی کو دے رہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دینے لگوں یہ لے لو مجھ سے اپنے باپ سے، کہ صبح اور شام ایک دفعہ یہ دعا مانگا کرو۔ ایک پستی کا لیول ٹیچنگ میں بھی آیا ہے، پھر ماں باپ کی اپنی بھی تربیت کوئی نہیں ہوئی بھی، سیدھی سی بات ہے۔ مجھے بتائیں کتنے مسلمانوں کے ماں باپ ہیں جنہوں نے خود قرآن حکیم ترجمے سے پڑھا ہوا ہے اور یہ ساری اخلاقیات سیکھی ہیں، انہوں نے آگے اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ ان کو بھی بچپن میں ایک طوطا بنا دیا گیا، ہاں جی 2 دفعہ قرآن ختم کر دیا، 3 دفعہ۔ یہ تو ہماری ویڈیوز کی برکت ہے کہ آج ہم کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس سے آپ نے مردے بخشوانے ہیں، آپ اسے پڑھیں، انگریزی میں آسانی لگتی ہے انگریزی میں ترجمہ پڑھیں، اردو میں آسانی لگتی ہے اردو میں ترجمہ پڑھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ تک پہنچا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تعلیمات کیا ہیں تو اس پہ آپ عمل کریں۔ پھر آپ اگر پالیٹکس میں آ جائیں، وہاں پہ بھی ہمیں فقدان نظر آتا ہے۔ یہ پالیٹکس اس وقت جس گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے، معذرت کے ساتھ جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو معاملہ اس لیول کا نہیں تھا جو پی ٹی آئی میں، چونکہ ینگ جنریشن تھی، غصہ بھرا ہوا تھا، پھر جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ کرنا، اس چیز نے ہماری وہ نارمز وہ والی بھی ختم کر دی۔ تو یہ ہر لیول کے اوپر ہمیں گراوٹ نظر آ رہی ہے، ٹیچنگ میں نظر آ رہی ہے، ماں باپ کی تربیت میں نظر آ رہی ہے، پولیٹیشنز کی تربیت میں نظر آ رہی ہے۔ جب وہ میڈیا میں بیٹھ کے اس قسم کی تقریریں کریں گے اور ولگر قسم کے جملے لوگوں کے اوپر کسیں گے تو ماننے والے تو 4 ہاتھ آگے جائیں گے۔ So from where to start, from where to begin? بگن یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ گراس روٹ لیول سے شروع کریں، میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے وہاں پہ وہ دیا روشن کریں۔ مثلا اگر میں اور تھوڑے سب لوگ سیریس ہو جائیں، اپنے اپنے اساتذہ، والدین، سب لوگ، ہاں یہ جو لوگ بیٹھ کے انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ بھی خراب وہ بھی خراب، تھوڑا کی کنٹریبیوشن ہے، بالکل صحیح۔ جو ریگولر آپ کے مین میڈیا چینلز کے اوپر پولیٹیکل ڈسکشنز آتی ہیں نا، اور لوگ بڑے بڑے افلاطون لا کے بٹھائے ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو پرسنل لائف ہے انتہائی بری لائف ہے، انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے، اور وہ لوگوں کو بتا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اخلاقیات کی کمی ہے، خود وہ سب سے زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں اپنی نجی زندگی کے اندر۔ تو یہ لیکچر دینے چھوڑیں، پریکٹیکلی جو سمجھتا نہیں ایسا ہے وہ سٹیپ فارورڈ کرے اور آ کے لوگوں کو اپنی فیلڈ میں تو ایجوکیٹ کرے نا، کہ ہاں ہم اپنے لیے اب یہ نارمز رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیں آسمہ جہانگیر جب تک زندہ تھی کسی نے قدر کی ان کی؟ ہزاروں مردوں کے اوپر بھاری ایک دلیر عورت۔ اگر یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے تو اس کو آپ ہلکا نہ جانیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں وہ طالبان جنہوں نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، ان کو وکیل کوئی نہیں ملتا تھا، آسمہ جہانگیر نے کہا میں فری کیس لڑوں گی، یہ بیسک رائٹ ہے۔ آئی قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے کہ وہ بھی اپنا وکیل کرے گا، وہ بھی اپنی بات کرے گا۔ یہ اپرائٹ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے میرا مخالف کون ہے، یہ میرا مخالف ہے یا اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ کر دوں۔ اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ سیلف موٹیویشن پہ چل رہے ہوتے ہیں، لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، آپ تلاش کریں۔ اگر میں 2-4 صحافیوں کے نام لے دیے تو باقی ناراض ہو جائیں گے، تو اس لیے میں یعنی آپ کو خود کہتا ہوں کہ آپ تلاش کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ مرے ہوں کا ذکر میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس پہ لوگوں کو صبر آ جاتا ہے۔ ہاں لیکن ہم لوگ آج کل تو دعاؤں پہ بہت زیادہ آ گئے نا، کہ یہ ملک جو ہے یہ بچے گا، دعاؤں سے بچے گا۔ یہ جو کہانیاں ان کو کروا کے کہ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ بھائی 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، ریالٹی یہ ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے پیاس نہیں ختم ہوتی، وہ آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے۔
پاکستان کو یہ دعاؤں کے اوپر ہی لے کے چل رہے تھے. تو دیکھیں 2 ٹکڑے تو ہو گیا نا, بنگلہ دیش الگ ہو گیا نا, کسی بزرگ کی دعا لگی کوئی کام نہیں آئی ہے. جب ہمارے کرتوت برے ہوں گے نا, دعا کوئی کچھ نہیں کرے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو بغاوت میں نہ لے جائے. اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود کوئی ایسی حرکت نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لے. تو یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے دنیا میں, اسی طریقے سے رول چلتے ہیں. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے واعظین جو ہے وہ کس طرف دھکیلتے ہیں کہ اوپر آ کے اگر برا حکمران بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے کرتوت ہیں جی. بھائی قیامت دی نشانیاں نے جی, قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی پوریاں ہوئی ہیں. یورپ امریکہ تے کتنے چلا گیا, وہ تو اوپر چلا گیا. انہوں نے تو دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا ہے. ہم صرف مسلمان ملک ہیں, وہ اسلامی ملک بن گئے ہیں جہاں پہ دیکھیں احترام جان احترام مال یہ 2 چیزیں ہیں, اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے نا. یہ یورپ امریکہ میں ہے, دیکھ لیں دنیا سکون سے زندگی گزاری. یہاں سے بھی جس مولوی کو خطرہ ہوتا ہے ادھر ہی جاتا ہے, ادھر جا کے یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ملک میں آپ نہ جائیں, اور وہاں سے آئے ہوئے ڈالرز اور پاؤنڈز کھاتا ہے اور کہتا ہے یہود و نصارہ کے ملک میں, لیکن سیف بھی وہیں پہ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. جی ظاہر ہے. آپ دیکھیں غامدی صاحب کیوں گئے ہیں, ہاں مجبوراً گئے ہیں نا. غامدی صاحب کو جو یہاں سے نکلنا پڑا کسی ہندو کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں, وہ کسی کرسچن کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں, یہ سو کالڈ دینی پیشواؤں کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں نا. اس زمانے میں کتنے علماء تھے جنہوں نے خودکش حملوں کے خلاف فتوے دیے ہیں, ایک ایک کر کے سب کو اڑا دیا گیا, تو ان کو نکلنا پڑا. لیکن دعا کا ایک امپیکٹ, ایک وہ چیز وہ تو ہے ہی, اگر ہم صرف دعا کا ہاں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. ہاں دعا تو مومن کا ہتھیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دعا کی ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کہ آپ اپنے اسباب پورے رکھیں. ہاں اس کے بعد آپ مسبب الاسباب سے بے نیاز نہ کریں اپنے آپ کو. ہاں یہ دونوں چیزیں ہیں, جیسے علم اور عمل دونوں چیزیں ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہیں, دین اور دنیا, فی الدنیا حسنہ بھی ہے و فی الآخرۃ حسنہ. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھنی ہے دعا کے ذریعے. دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. قرآن میں واضح ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اس کی دعا قبول کرے, اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, مسند احمد میں, کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی. یا تو جو تم نے مانگا وہ مل جائے گا, یا اس کے نعم البدل کے طور پر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا, یا کوئی مصیبت ٹال دے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں ثواب مل جائے گا. یعنی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کو کوئی منہ مانگی خواہش نہ بھی پوری ہوئی, وہ یہ نہ سمجھے کہ دعا ضائع گئی ہے, اللہ نے اس کی برکت سے اس کی کوئی مصیبت ٹال دی. اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت میں تو وہ سیف ہے. یہ ضروری نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے, اور کسی میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں تو برباد ہو گیا, لیکن 10 سال بعد اگر اس سے پوچھے وہ کہتے ہیں یار وہ نہ ہوا ہوتا تو آج میں اس عروج پہ نہ آیا ہوتا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. پریگنینسی کی ایک تکلیف کے بعد ایک بڑی آسانی ہے اولاد کی خوشی میں. یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. انبیاء کی دعائیں کنٹینیوس مختلف سب کی وہ سارا چلتا رہتا ہے سارا سلسلہ اس میں, تو وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کے چلیں. قرآن کی دعائیں اور نبی الاسلام کے سنت اذکار صبح و شام کے, ہم نے تو باقاعدہ ان کے اذکار کارڈ چھاپ دیے ہوئے ہیں جو بخاری مسلم میں. صبح شام کے بیسک صبح شام کے دعائیں. نبی الاسلام جب صبح کے وقت اٹھتے تھے تو کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ وہ آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں. پھر شام کے وقت 21 کے قریب, ہاں جی 21 کے قریب ہیں جو احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں. وہ دعائیں آپ ان کے ترجمے بھی ہم نے ساتھ پرنٹ کیے, آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ وہ دے بھی دیں گے ہم. PDF بھی ان کے رکھے ہیں, ایپس بھی بنی ہوئی ہیں. ایک ایک دعا اتنی پرفیکٹ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دعا المستدرک للحاکم میں ہے, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی الاسلام کی لاڈلی ترین بیٹی اور خاتون جنت. نبی الاسلام نے کہا اے فاطمہ میری بیٹی تو مجھ سے گفٹ کیوں نہیں لے لیتی؟ آپ لاڈ کا انداز دیکھیں. اور ایک باپ جو امام الانبیاء ہے وہ اس بیٹی کو دے رہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دینے لگوں, یہ لے لو مجھ سے اپنے باپ سے, کہ صبح اور شام ایک ایک دفعہ یہ دعا مانگا کرو, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ, میرے تمام کاموں کو تو سنوار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین,
اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اے اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا، ارے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا، تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دعا ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ دعائیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک ایک دعا اتنی بھاری دعا ہے کہ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اگر یونس یہ دعا نہ مانگتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. یہ سورہ صافات میں اللہ نے کہا ہے کہ اتنا غصہ تھا ہمارا کہ یونس اگر یہ دعا نہ مانگتا تو پھر یہ قیامت کے دن ہی نکلتا، لیکن یہ دعا کتنی کام کر گئی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اتنا غصہ ارے اللہ اکبر. کہ میری وحی کی اجازت کے بغیر علاقہ کیوں چھوڑا. اور دعا کتنی سمپل ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. اب یہ انہوں نے اپنی کمزوری مان لی. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی کمزوری مانیں. یہی شیطان اور آدم میں فرق ہے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، اللہ نے کہا مردود. آدم نے کیا کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا. لہٰذا آدمی وہ ہے جس کی نسبت آدم کے ساتھ ہے. آدم کے ساتھ. ارے اللہ. اور آدم یہ ہے کہ اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، وہ کہتا ہے آئی ایم سوری، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے معاف کر دو. ارے اللہ اکبر.